दिलचस्प वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए कि आपकी फरमाइश पर मैंने दो एपिसोड अपलोड किए, एक घंटे की वीडियो बनाई और उस एक घंटे की वीडियो के पीछे घंटों की मेहनत होती है। तो सिर्फ आपसे मैंने उसका मुआवजा यही तलब किया कि आप लाइक कर दें। और जो लोग 85% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वीडियोस देखते हैं, तो उन भाइयों से बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि उनके एक क्लिक से, एक सब्सक्राइब से क्या जाता है। सिर्फ यही है कि आपके एक लाइक से, आपके चैनल सब्सक्राइब करने से और ज़्यादा जज्बा पैदा होता है वीडियोस बनाने का। ये सारा कंटेंट किसके लिए है? आप लोगों के लिए ही है। कोशिश यही होती है कि अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छी से अच्छी स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और अपनी और भी बहुत सारी मसरूफियात के बावजूद इतनी लंबी वीडियोस को बनाना और उन पर काम करना, एडिटिंग करना, बहुत सारी मेहनत है इसके पीछे। और आप लोगों के शिकवे शिकायत भी सुननी है कि वीडियो अभी तक नहीं आई। खैर, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो को बस लाइक कर दिया करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करके देखने में भी क्या हर्ज है, वैसे भी तो देखनी है। तो नेक्स्ट नॉवल भी हमारा आएगा बहुत अच्छा इंशाल्लाह। कोशिश तो यही होती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी स्टोरी लेकर आएँ। आपका टाइम कीमती है, वैसे ही हमारा टाइम भी कीमती है। आपने तो एक वीडियो 1 घंटे की देखनी होती और हमने उस 1 घंटे की वीडियो को बनाने के लिए घंटों लगाने होते हैं। तो हमारी ये कोशिश थोड़ी ना होती है कि वो घंटों की मेहनत ज़ाया जाए, आप लोगों को पसंद आए। उम्मीद है आपको नेक्स्ट स्टोरीज भी हमारी पसंद आएंगी। रज्जो और शाह, लास्ट एपिसोड। जैक, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। ऐना जैक की तरफ लपकी जो अपनी बेटी जूलिया को उठा चुका था। क्या अच्छा नहीं कर रहा? तुम चाहती हो कि मैं अपनी बेटी तुम्हारे पास छोड़ दूं ताकि उसे भी तुम अपने जैसा बना लो। ऐना का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसे ये सब कह कौन रहा था? वो जिसकी खातिर उसने जिंदगी के 5 साल बर्बाद किए थे, 5 साल किसी को धोखे में रखा था। जैक, ये हमारी बेटी है। ऐना की आंखें अब भीग चुकी थीं। ये मेरी बेटी है ना? वो शोमेज़ गिलानी था जिसने उसे अपनी बेटी समझा। कल को तुम किसी और को बॉयफ्रेंड बना लो तो वो शोमेज़ गिलानी की तरह नहीं होगा। जैक के बोले गए अल्फाज ऐना को किसी चाकू की तरह लग रहे थे। जैक शोमेज़ की तारीफ कर रहा था। तुम उस शख्स की तारीफ कर रहे हो? ऐना ने किस कदर हैरत से उसे देखा था। नहीं, लेकिन जो सच है वो बता रहा हूँ। मैं शोमेज़ गिलानी नहीं हूँ कि सच जानते हुए भी तुम्हें माफ कर दूं। उसके साथ शादी करके मेरे साथ रिलेशन में थी तो मेरे साथ शादी करके किसी। जैक की बात मुंह में ही रह गई थी, ये शायद वो बोलना नहीं चाहता था। जैक ऐना के घर से बाहर निकल रहा था जबकि वो अपनी हार को देख रही थी। हाँ, वो हार ही तो गई थी। शोमेज़ गिलानी की चुप ने उससे बदला तो ले लिया था और ये बदला शायद ही वो खुद उससे ले पाता। वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। जैक जूलिया को उससे दूर करके जा चुका था। वो बच्ची रोती रही थी। क्या उसने माँ बनकर दिखाया था? आज उसे उस बच्ची के रोने की आवाजें क्यों आ रही थीं? क्या उसने कभी अपनी बच्ची से पूछा था कि उसे क्या चाहिए? उसके अगर किसी ने लाड उठाए थे तो वो शोमेज़ गिलानी था। मैं हार गई हूँ शोमेज़ गिलानी। तुम इस जंग में जीत गए हो जो तुमने कभी लड़ी ही नहीं थी। ऐना वहीं नीचे बैठ गई थी। अब भी दूर तक दरवाजे को तक रही थी जहां से जैक अपनी बेटी जूलिया को ले जा चुका था। वो चाहती तो केस करती, लेकिन क्या उसमें अब इतनी हिम्मत थी? वो सारा पैसा बर्बाद पहले ही कर चुकी थी। उसने उस होटल में इन्वेस्ट कर दिया था और वो भी उसने अपनी चालाकियों में बर्बाद कर दिया था। उसने शोमेज़ गिलानी को उस लम्हे ये कहकर ठुकराया था कि उसके पास जैक जितनी दौलत नहीं, लेकिन आज उसके पास इससे दुगनी दौलत थी। शोमेज़ गिलानी उसे तलाक देकर जा चुका था
اور اس کے ہاتھ ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں آئی تھی، کیونکہ شومیز گیلانی کے نام کچھ بھی نہیں تھا، اور سجاد گیلانی اس نے تو اینا کا فون ہی نہیں اٹھایا تھا، اور جیک جس کی خاطر اس نے یہ سب کیا وہ ہی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا ہر مرد شومیز گیلانی نہیں ہوتا۔ اینا درد سے رو رہی تھی، اس کی ماں اسے چپ کروا رہی تھی، لیکن وہ کوشش بے سود تھی۔ وہ کس کس گناہ کے لیے روتی؟ شومیز گیلانی پر جھوٹا الزام لگانے کے، 5 سال اسے دھوکہ دینے کے، 5 سال اپنی بیٹی کو اس کے اصل باپ سے دور رکھنے کے، یا پھر شومیز کو دوبارہ ذلیل کرنے کی کوشش کے؟ اینا بس کرو، مت رو اتنا، یہ سب تمہیں اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اس کی ماں اسے سہارا دے رہی تھی۔ وہ جو نیچے بیٹھ کر روئے چلی جا رہی تھی، ماما دیکھیں وہ مجھ سے میری بیٹی بھی لے گیا۔ اینا تم نے تو کسی سے اس کی عزت چھینی تھی، یہ مکافات عمل ہے، بیٹی بھی عزت ہوتی، اور آج دیکھو وہ تم سے وہ لے گیا۔ ماما کیا میں اتنی بری ہوں؟ تم بری تھی نہیں، تم بہت بری بن گئی تھی۔ اب اس کی ماں کی آنکھ میں بھی آنسو تھے۔ اس کی ماں نے اسے کتنا منع کیا تھا کہ وہ ایسے نہ کرے۔ وہ شومیز گیلانی کے خلاف نہیں تھی، وہ تو اپنی بیٹی کی نیت کے خلاف تھی۔ ماما آپ جانتی، جب میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا، اس پر الزام لگایا تھا، تو وہ چپ چاپ مان گیا تھا، وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اینا سسکیوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ماما اس کی اس دن خاموشی اس کی جیت کا پتہ دیتی تھی، اور میرے اندر کی چیخیں جو آج کوئی بھی نہیں سن سکتا سوائے میرے، یہ میری اس دن کی ہار کا پتہ دیتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے گرد لپٹ چکی تھی۔ اینا میں نے تمہیں کب کب نہیں منع کیا، تم اگر اب ہی رک جاتی تو۔ ماما آپ کو پتہ دولت کے نشے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ میں جانتی تھی جیک کے پاس بہت دولت ہے، لیکن وہ بھی یہ بات جانتا تھا کہ آنے والے سالوں میں شومیز کے پاس بہت کچھ ہوگا، بس اسی لیے ہم نے مل کر سوچا تھا کہ شومیز کے ساتھ یہ کریں گے۔ ماما مل کر سوچا تھا، اور اب وہ دیکھیں کیسے جا چکا ہے۔ اینا دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اینا یہ دنیا مکافات عمل ہے، تم نے اپنے کیے کی سزا پا لی ہے، وہ بھی پا لے گا۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کی بے بسی پر رونا چاہتی تھی، لیکن شاید جیسے وہ بہت پہلے سے ہی تیار تھی کہ ایسے تو ہونا ہی ہے ایک دن۔ نہیں ماما، ابھی کہاں پائی ہے سزا، ابھی تو بس شروع ہوئی ہے۔ سزا تو وہ ہے جو آہستہ آہستہ مجھے اندر ہی اندر سے ختم کر دے گی۔ آپ جانتی میں نے اسے یہ کہہ کر چھوڑا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ اینا نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا، جو یقیناً اس کے رونے پر افسردہ تھیں۔ وہ کہتا تھا اس کا مذہب بہت خوبصورت ہے۔ مجھے آج سمجھ لگی ماما، اس کا مذہب واقعی خوبصورت ہے۔ اس کے مذہب میں عورت کی عزت کرنا تھا۔ اس نے میری عزت کی، اس نے کبھی بھی مجھے بے عزت نہیں ہونے دیا۔ اینا آج اس کی کہی ہوئی باتیں سمجھ رہی تھی، آج اس کا وہ رویہ سمجھ رہی تھی۔ وہ کیوں اسے کچھ نہیں کہتا تھا، وہ کیوں خاموش رہتا تھا، آج وہ سب سمجھ گئی تھی۔ یہ خوبصورتی اس کے دین کی تھی، اس کا پاک دین اسے یہ سب سکھاتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، شاید ایسا سلوک کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا جو میں نے اس کے ساتھ کیا۔ اینا کے اندر آگ جلتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بدلے کی آگ نہیں تھی، یہ تو وہ آگ تھی جو اس کے اندر جل اٹھی تھی، جو وہ کئی سالوں سے دوسروں کی زندگیوں میں لگا رہی تھی۔ ماما مجھے مسلمان ہونا، ماما وہ سکون میں ہے، اور اسے سکون میں ہی رہنا چاہیے کہ وہ دین اسلام کا پیروکار تھا، اور میں غلط راستے پر تھی، میں بھٹکے ہوئے راستے پر تھی۔ وہ روز اپنی آواز میں قرآن سناتا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کلام میں اتنا سکون کیوں تھا، لیکن آج سمجھ گئی ہوں۔ اینا آنسو صاف کرتے اٹھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اینا کی والدہ نے دریافت کیا۔ میں چاہتی ہوں میں سچے دل سے اسلام قبول کروں، میں اس شخص کے ہاتھوں مسلمان ہونا چاہتی ہوں جس نے مجھے اس دین کی خوبصورتی بتا دی۔ میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ اینا نے جیسے ایک دم فیصلہ کر لیا۔ اینا آج میں تمہیں نہیں روکوں گی،
क्योंकि आज तुम्हारी आंखों में फरेब नहीं झलक रहा, बल्कि आज इन आंखों में नई चमक है। ऐना अपनी माँ की बात पर मुस्कुराई थी और अपनी माँ को गले लगा लिया। मैं दुआ करूंगी इस्लाम की खूबसूरती आप पर भी आश्कार हो जाए। ईरज, तुम भाईजान को कहाँ लेकर जाना चाहती हो, और तुम्हारी इद्दत? शाहीना पुप्पो अब ईरज के कमरे में आई थी। ईरज अपने बेड पर बैठी कुछ लिख रही थी। एक छोटी सी कॉपी उसके सामने पड़ी थी और एक बॉल पेन उसके हाथ में थी। शाहीना उसके पास आकर बेड पर बैठी थी। मैं उनको इलाज के लिए ले जाना चाहती हूँ जिसके वो हकदार हैं, लेकिन सज्जाद इलाज करवा रहा है। शाहीना गोया हुई। बस करें उस्तानी जी, आप अच्छे से जानती हैं, आप अनजान मत बने। सज्जाद शाह ने उनकी हालत देखें क्या कर दी, वो इन्हें मारता भी है। आप क्यों सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही हैं? ईरज ने अब पेंसिल रख दी और शाहीना की तरफ देखा। ईरज, तुम कभी भी नहीं समझ सकती, सज्जाद जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है, अब वो इस घर का वाहिद चश्मो चिराग है। ओ, ईरज ने होंठों को गोल करते हुए कहा। सच कहा आपने, वो वाहिद रह गया है, लेकिन शोमेज गिलानी, वो तो आया ही नहीं था। उसने तो इस हवेली से जहालत खत्म करने के लिए कुछ किया ही नहीं था। अफसोस होता है आप पर। सज्जाद गिलानी यहाँ जुल्म के पहाड़ तोड़ दे और कोई उसे कुछ ना कहे। वो तो वाहिद मर्द है इस घर का। अरे ऐसे मर्दानगी से सज्जाद गिलानी चूड़ियां पहन ले जो सिर्फ मजबूर और उसके कमजोर लोगों का फायदा उठा सकता है। ईरज की बातें किसी ने सुनी थी। उसने महसूस किया था खिड़की के पास कोई खड़ा था जो अब दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। सामने सज्जाद गिलानी था। ईरज ने अपने चेहरे के तासरात बदले। यकीनन वो सज्जाद के यूं दाखिल होने पर सख्त गुस्से में आ गई थी। कौन सा जुल्म ढाया मैंने तुम पर? सज्जाद दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। शाहीना तो उसके यूं दाखिल होने पर डर गई थी और उठकर खड़ी हो गई थी। ईरज ने अपना दुपट्टा सर पर किया और बेड से उतरकर खड़ी हुई। सज्जाद गिलानी, पहली बात तो ये कि ये कमरा हवेली की किसी नौकर का नहीं, ना ही तुम्हारी किसी गुलाम का, और ना ही उनका जो तुम्हारी सोच की गुलामें हैं। ये कमरा ईरज फातिमा का है, शोमेज गिलानी की बीवी का। अरे बस, बीवी बीवी कौन सी बीवी? वो मेरी गुलाम को यहाँ से भगा कर ले गया था, भगोड़ा है। इससे पहले कि सज्जाद कुछ और बोलता, ईरज ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर जोरदार चमाट रसीद की थी। मेरे शौहर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं, वरना यकीन करो सज्जाद गिलानी, तुम्हारी जुबान मुझे काटनी पड़ी तो काट दूंगी और जलानी पड़ी तो जला दूंगी। मुझे कमजोर मत समझना औरों की तरह। क्या है उस शोमेज में? जानते हो सज्जाद गिलानी, कोयला और हीरा एक ही जगह जन्म लेते हैं, लेकिन अपनी कदरों कीमत के लिहाज से अलग अलग भाव रखते हैं। एक ताज में जड़ा जाता है, दूसरा चूल्हे का ईंधन बनता है, और शोमेज गिलानी और सज्जाद गिलानी की मिसाल भी बिल्कुल ऐसे ही है। ईरज वहां एक लम्हा भी नहीं रुकी थी। शाहीना ने एक नज़र सज्जाद को देखा, जिसने ईरज की इस हरकत पर उसे कुछ नहीं कहा था। महज अपने गाल पर हाथ रखे खड़ा था। शाहीना भी बाहर निकल गई। ये तुम थी जिसने मुझे थप्पड़ मार लिया। कोई और होता तो उसकी जान ले लेता, लेकिन तुम में तो मेरी जान बसती है। सज्जाद दिल में सोचते हुए वहां से निकल आया। वो सीधा बाहर की जानब गया था। इस वक्त वो हवेली में रहना भी नहीं चाहता था। आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। सज्जाद सीधा बाहर डेरे के लॉन में आया था। वहां उस वक्त कोई नहीं बैठा था। वो लॉन में पड़ी लोहे की कुर्सियों पर बैठ गया, जिनके दरमियान में लोहे का मेज पड़ा था। बेबसी से हाथ उसने अपना मेज पर मारा। इश्क, सिर्फ इश्क ने मजबूर कर दिया, वरना इस लड़की की औकात क्या थी? मुझे? सज्जाद ने अपनी गाल पर हाथ रखा। कोई नहीं जानता सज्जाद शाह ने इस लड़की से कब और कैसे इश्क किया। सज्जाद खुद से बात कर रहा था, खुद को बता रहा था, मैंने इससे तब इश्क किया जब मैं इश्क का मतलब भी नहीं जानता था। सज्जाद ने अपना मोबाइल खोल लिया था। उसने एक तस्वीर खोल ली थी जिसमें एक लड़की झूले पर बैठी मुस्कुरा रही थी। वो मेले की तस्वीर थी और वो लड़की ईरज थी। अपनी आंखों के सामने तुम्हें बड़े होते देखा। तुम नहीं जानती, कोई नहीं जानता।
सज्जाद गिलानी ने तुम्हारे सिवा किसी को देखा ही कब था, जानता था कि तुम सिर्फ मेरी हो। सज्जाद की आंख नम हो गई थी, आवाज में लड़खड़ाहट थी। वो तस्वीर से बातें कर रहा था। क्या मोहब्बत सिर्फ वही होती है जिसका इजहार लफ्जों में किया जाए? बचपन से लेकर बड़े होते तक यही सुना, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। जानता हूं मेरा रवैया ठीक नहीं रहा तुम्हारे साथ, मैं ऐसा ही हूं, लेकिन क्या ऐसे लोगों को किसी की मोहब्बत नसीब नहीं होती? क्या मुझ जैसों को कोई हक नहीं कि हमसे कोई मोहब्बत करे? सज्जाद ने अब एक और तस्वीर निकाल ली थी जिसमें ईरज एक नाले के किनारे पर बैठी थी और पांव पानी में थे। ये तस्वीरें बहुत दूर से ली गई थी। शोमेज। सज्जाद ने उसका नाम लिया तो कड़वाहट का एक घूंट अपने अंदर उतारा। शोमेज ने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे खत्म कर दिया, सिर्फ तुम्हारी खातिर। और तुम्हारी खातिर मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। मुझे शनावर ताया की दौलत से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए थी। मेरी शोमेज गिलानी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसने तुम्हें मुझसे छीना, मैंने उससे उसकी सांसें छीन ली। सज्जाद की आंखें लाल हो चुकी थीं। बेसाख्ता उसने अपने जज्बात को काबू करना चाहा, लेकिन वो बेबस हो गया था। वो रो दिया था। दिल है यहाँ भी, तुम्हें वो क्यों नजर नहीं आता? सारी दुनिया से जीत गया सज्जाद गिलानी, तुमसे हार गया। नहीं, मुझसे मोहब्बत के गीत सुनाए जाते, लेकिन सिर्फ तुम्हें ही चाहा है, और तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। सज्जाद ने एक नंबर मिलाया। बस ले आओ उन्हें। सज्जाद ने फोन बंद कर दिया। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे खुद जाकर ईरज और बाबा जान को वहां से लाना चाहिए। शोमेज होटल में ठहरा हुआ था। हुसैन शहजाद उसके कमरे में आया था। वो दोनों सोफों पर आमने सामने बैठे हुए थे। और तुम्हें ये क्यों लगता कि सज्जाद जो तुम पर एक दफा हमला करवा सकता है, वो दोबारा नहीं करवा सकता? हुसैन शहजाद ने पानी का ग्लास मुंह से लगाया था, जबकि शोमेज के चेहरे पर वो परेशानी देख सकते थे। आप समझ नहीं रहे, वो इंसान जिद में आकर कुछ भी कर सकता है। और अब तो बाबा जान की तबीयत भी नहीं ठीक, उनको इस हालत में छोड़ना। शोमेज सर झटक कर रह गया। तुम अपने बाप से कितना प्यार करते हो? शोमेज हुसैन शहजाद की बात पर चौंका। क्या मतलब? पूछ रहा हूं कि तुम अपने बाप से कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा, शोमेज ने मुस्कुराहट के साथ कहा, ये जानते हुए भी कि वो भी सब कामों में बराबर का शरीक था। जी, ये जानते हुए भी, क्योंकि वो मेरे बाप हैं। उन्होंने जो किया वो उनके अमाल थे, अब मैं जो करूंगा वो मेरे अमाल होंगे। हुसैन शहजाद ने अपनी जिंदगी में तुम जैसा बंदा नहीं देखा शोमेज गिलानी। अल्लाह जब कुरान में फरमा रहा है कि माँ बाप के आगे से उफ तक न करो, तो फिर ये तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं सोचूं क्या मुझे भी उनकी खिदमत करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि इमाम मस्जिद ने मुझसे कहा था, जहां बात हुक्म इलाही की आ जाती है ना मेरे बच्चे, वहां क्यों, क्या, कब, कैसे सवाल नहीं उठता। वहां तो बस कुर्बानी देनी पड़ती अपनी अजीज चीज की। शोमेज ने उनको इमाम मस्जिद की बात वैसे ही बता दी जैसे उन्होंने उसे समझाई थी। तुम्हारे नजदीक अजीज चीज क्या है? हर वो चीज जो इंसान को कमजोर बना देती है। जवाब लम्हे भर में आया था। और कौन कौन सी चीजें कमजोर बना देती हैं? हर वो चीज जिसे छोड़ते हुए इंसान को तकलीफ हो, जिसके दूर जाने से इंसान को तकलीफ हो। सच कहते हो तुम, उसमें इंसान और बेजान दोनों चीजें शामिल होती हैं। हुसैन शहजाद ने सोफे के साथ अपना सर टिकाते हुए कहा, मुझे सुकून नहीं आ रहा। ईरज और बाबा जान वहां महफूज नहीं है। आप तो जानते हैं मैं सज्जाद के गुरूर टूटने की वजह बना हूँ। मैंने ईरे से निकाह किया, इसके मुताबिक उसकी गुलाम से निकाह किया। वो अगर मुझे मारने तक जा सकता तो कुछ भी कर सकता है। शोमेज फिर से इज़्तिराबी की हालत में बोला, शोमेज, अगर इसको मालूम हो गया कि तुम जिंदा हो तो क्या वो फिर से तुम पर हमला नहीं करेगा? वो जो निब्रा में तुम्हें मारने का प्लान कर सकता, पाकिस्तान में उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
لیکن میں ایسے نہیں بیٹھ سکتا۔ میری بیوی وہاں اس حویلی کی دیواروں میں قید ہو کر رہ گئی ہے۔ شمیز نے بے بسی سے مٹھیاں بند کی۔ پہلے بھی تمہاری ضد کی وجہ سے میں نے تمہیں حویلی جانے دیا۔ وہ بھی ہم نے کس طرح پلان کیا ہم جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے ایرج کی کیا حالت تھی۔ اگر میں ایک دن مزید نہ جاتا تو وہ اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ شمیز اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ اتنے میں شمیز کا ٹیبل پر پڑا فون بجنے لگا۔ ایرج کی کال آ رہی ہے۔ حسین شہزاد نے اس کو آگاہ کیا۔ شمیز جو باہر کی دنیا کو دیکھنے میں مصروف تھا جھٹ سے اپنے موبائل کے پاس آیا اور فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ کیسی ہو؟ بابا جان کیسے ہیں؟ شمیز بنا رکے بولا۔ جی شاہ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور بابا جان؟ ایرج کی طرف سے خاموشی چھائی۔ ایرج بولو تو، شمیز نے پھر سے کہا۔ حسین شہزاد بھی اب اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ شناور شاہ کی حالت بالکل ٹھیک نہیں۔ سجاد شاہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ میں بس ان کو جلد سے جلد یہاں سے نکالنا چاہتی ہوں۔ آپ حسین انکل کو یہاں بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں یہاں سے لے جائیں۔ ایرج نے شاید یہی کہنے کے لیے فون کیا تھا۔ ایرج، بابا جان سے بات ہو سکتی ہے؟ شمیز کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ شاہ اگر آپ کی بات کروائی بھی تو شناور شاہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کر سکے۔ آپ بس ہمیں یہاں سے لے جائیں۔ ایرج جو ضبط کیے کھڑی تھی اب کھڑکی کے پردے کو پکڑ کر رو دی۔ شاہ، سجاد شاہ کی نظریں بہت غلیظ ہیں۔ میں یہاں ایک لمحہ نہیں رک سکتی۔ اس حویلی میں مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ شمیز کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ایرج کے پاس پہنچ جائے۔ ایرج، تم فکر نہ کرو، میں حسین انکل کو آج ہی بھیج دیتا ہوں۔ جی آپ بس جلدی سے ہمیں اپنے پاس بلا لیں۔ ایرج نے فون بند کر دیا تھا۔ شمیز حسین شہزاد کے پاس آیا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ آپ بس انہیں لے آئیں۔ ٹھیک ہے میں آج ہی نکل جاؤں گا، ویسے بھی شاہینہ کو بھی وہاں میں نے ایرج کے لیے ہی چھوڑا تھا، اب بس تینوں کو لے آؤں گا، حسین شہزاد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ باہر نکل گئے تھے۔ سجاد گیلانی، اگر میری بیوی یا بابا جان کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، شمیز نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا تھا، جیسے کچھ تو تھا جو بہت بڑا ہونے والا تھا۔ اللہ، آپ ہی سب سے بہترین مددگار ہیں، شمیز نے دل میں اپنے خدا کو پکارا تھا۔ یہ حویلی کے دروازے کیوں بند ہو رہے ہیں؟ ایرج جب سیڑھیوں سے نیچے آئی تھی اس نے سارے دروازے بند ہوتے دیکھے۔ سجاد شاہ کا حکم ہے، اور یہ بھی کہ کوئی بھی اب اندر نہ آئے اور نہ ہی جائے، بینا نے اسے بتایا۔ ایرج نے ہرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، بال اس کے کھلے تھے، سر پر دوپٹہ لیے وہ نیچے آئی تھی، لیکن ایک دم سے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کیا بکواس ہے؟ ایرج بہت اونچی چلائی تھی، بینا جبکہ کندھے اچکا کر چل دی تھی۔ ایرج حویلی کے اندر داخلی دروازے پر گئی جہاں دو لڑکیاں کھڑی تھی، ان میں ایک زینب تھی۔ ایرج، ہم کچھ نہیں کر سکتی، سجاد شاہ کا حکم ہے، زینب نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ایرج کو لگا اس کا سر غصے سے پھٹ جائے گا۔ زینب، یہ کیا بکواس ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا، وہ جاہل انسان؟ ایرج نے سر گھمایا اور اپنے سامنے عالیہ کو کھڑے پایا۔ جاہل وہ نہیں، جاہل تم ہو۔ عالیہ اس کی طرف آئی تھی۔ دیکھو عالیہ، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، اپنی بکواس بند کرو۔ ایرج اب صرف اوپر جا کر شمیز کو اس بارے میں بتانا چاہتی تھی، وہ عالیہ کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ اپنے خاص مہمانوں سے نہیں ملو گی ایرج؟ ایرج اس سے پہلے اوپر کی جانب بڑھتی کسی نے اسے مخاطب کیا تھا، اور وہ اس شخص کی آواز تھی جو ایرج مر کر بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ ایرج نے مڑ کر دیکھا، لیکن دیکھنے کے بعد اس کی دنیا تھم گئی تھی۔ ایرج کے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے، ہرے سوٹ میں اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا، خون کی رگیں اسے جمتی محسوس ہوئی تھیں۔ ماتھے پر ایک لمحے کے لیے بے یقینی کی شکن ابھری اور پھر یقین ہوا کہ وہ سامنے کھڑے کون ہیں، لیکن وہ ابھی کیوں ہیں، کہاں سے آئے ہیں وہاں؟ رجو میری دھی، بیبے کے آگے بڑھتے قدم اس نے دیکھے تھے۔ ایرج کو لگا وہ ابھی دفن کر دی جائے گی۔ یہاں اس وقت اس کے بیبے اور ابا کہاں سے آئے، کیسے آئے، کون لایا؟
सज्जाद शाह लाया? बेबे ने उसे अपने हिसार में ले लिया था, लेकिन नीरज का तो सर घूमने लगा था। बेबे, आप यहाँ कैसे आई? नीरज बस यही पूछ सकी। सज्जाद शाह के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। आलिया जो वहां खड़ी इन सब से अनजान थी, वो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। इस हाल में रुबाब भी आ चुकी थी, लेकिन उस्तानी जी वो कहाँ थी? सबके चेहरे पर एकदम हैरानी छा चुकी थी। मेरी धी किन्नी बदल गई है। बेबे उसका सर मुंह चूम रही थी, जबकि वो साकत सी खड़ी थी। उसने अब्बा को देखा जो पहले से कितने बूढ़े लग रहे थे। सर पर वही पगड़ी, सफेद सूट, सफेद दाढ़ी और चेहरे पर थकन थी। क्या हुआ इरज फातिमा? सॉरी शमेस गिलानी की बेवा। सजाद उसकी जानिब बढ़ा था, जो जहान भर की बेयकीनी लिए अपने वालिदैन को देख रही थी। उसने सोचा हुआ था कि जब पाकिस्तान जाएगी तो अब्बा और बेबे से मिलेगी और कितनी खुश होगी, लेकिन आज सब कितना मुख्तलिफ था। वो खुश नहीं थी, वो परेशान थी। बेबे, आप लोग यहाँ कैसे? ईरा जब बेबे को झंझोड़ रही थी। मैं लाया हूँ इन्हें यहाँ। अब इनकी इकलौती बेटी की शादी हो और वो ना आए। ईरज ने सज्जाद की तरफ देखा। शादी? ईरज ने उसे नासमझी से देखा। पुत्र, हमें पता चल गया कि शमेस शाह नहीं रहा। ईरज के अब्बा आगे आए। ईरज की दुनिया घूम गई थी। और तू सज्जाद शाह से शादी कर रही है? क्या? ईरज को अपने बाप की आवाज पर यकीन ना आया। वो क्या कह रहे थे? आपको किसने बताया शमेज नहीं रहे? और ये शादी? ईरज का बस नहीं चल रहा था सज्जाद का कत्ल कर दे। हमें मोहम्मद ने बता दिया था कि शाह नहीं रहे, और फिर हम पंजाब आ गए। जब हम ट्रेन स्टेशन पर उतरे सी, उथे सज्जाद शाह के बंदों ने हमें पकड़ लिया था। सानू लगा कि मार दिए जाएंगे, लेकिन वो सज्जाद शाह के पास ले आए ते सज्जाद शाह ने दसिया कि तू शाह से शादी कर रही है। मैं इस घटिया शख्स, उफ अब्बा। ईरज समझ गई थी कि सज्जाद उनके ताकुब में ही था और उन्होंने यहाँ आने वाली गलती कर दी। और अब अब्बा, मैं इससे शादी नहीं कर रही। ईरज ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। आलिया ने सज्जाद का चेहरा देखा, जहां गुस्से के साथ साथ जीतने की खुशी भी थी। रुबाब तो ये सब देखकर ही हैरान रह गई थी। आलिया को लगा उसकी दुनिया खत्म होने वाली है। मैं तुम जैसे बेगैरत शख्स से शादी तो क्या, तुम जैसों को थूकने के काबिल भी नहीं समझती। ईरज एक एक लफ्ज चबाते हुए अदा करने लगी। सज्जाद ने सबसे पहले उसका मोबाइल खींच लिया। सज्जाद गिलानी, मेरा मोबाइल वापस करो, मैं तुम्हें मार दूंगी। तो मार दो। सज्जाद अब उसके आगे आ चुका था। ईरज तो ये सुनकर ही हैरान रह गई थी। मार दो, ये रोज रोज की मार से बेहतर है तुम्हारी बेरुखी मुझे मार रही है। सज्जाद उसके सामने आकर ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। ईरज तो उसका ये रूप देखकर ही हैरान रह चुकी थी। तू शाह से शादी नहीं कर रही? सज्जाद शाह ने झूठ बोला हमसे। ईरज का अब्बा अब आगे आया। हाँ, झूठ बोला, और अगर इसने मुझसे शादी ना की तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा। वो किस हद तक जुनूनी हो रहा था, ईरज तो उसे ऐसा देख ही पहली दफा रही थी। सज्जाद गिलानी, ईरज फातिमा का जोड़ा खुदा ने शुमेस गिलानी के साथ बनाया था और जन्नत में भी उसी के साथ बनेगा। तुम खुदा के फैसले को नहीं बदल सकते। तुम मेरी थी, उसने छीना है मुझसे तुम्हें। आलिया तो उसके बाद वहां एक पल नहीं रुकी थी। रुबाब अलबत्ता अब भी वहीं खड़ी थी। मैं शुमेस गिलानी की हूं, थी और रहूंगी। तुम मुझे मार भी दो ना सज्जाद शाह, तब भी कभी मैं इस शादी के लिए हामी नहीं भरूंगी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारे इन माँ बाप को मारूंगा। उसको सज्जाद शाह जुनूनी पागल लग रहा था, जिसे कुछ होश नहीं थी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है सज्जाद गिलानी? ईरज को बिरात झटका लगा था। अगर तुम्हारी खातिर मैं अपने भाई को मार सकता हूँ, अपने बाप को कैद कर सकता हूँ, तो इनको मार भी सकता हूँ। ईरज को अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। बाप को कैद? ईरज तंजिया मुस्कुराई। अब समझी मैं सज्जाद शाह, तुम इतने घटिया क्यों हो? तुम्हारे बाप की तरबियत ही ऐसी थी। उसने तुम्हें हराम की तरफ लगाया, उसने रिश्तों के साथ धोखे करने सिखाए।
علی شاہ نے اپنے بھائی کی دولت کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، وہ سب سامنے آ گیا ہے، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اور دیکھو، جس اولاد کے لیے وہ اپنی بیٹیوں کو قربان کرنے کو تیار تھا، جس اولاد کی خاطر وہ اپنے سگے بھائی کی جائیداد کھانا چاہتا تھا، آج وہی بیٹا اس کو قید کیے ہوئے ہے۔ تم سمجھتی کیوں نہیں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں؟ سجاد نے اس کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے کہا، جو ایرج نے زور سے جھٹک دی۔ ہاتھ نہ لگانا! ایرج اس سے 2 فٹ دور جا کھڑی ہوئی۔ شناور شاہ نے کچھ تو نیکی کی ہوگی جو اسے شمیز گیلانی جیسی اولاد ملی۔ ایرج نے سجاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ سجاد گیلانی کی آنکھوں میں وحشت وہ دیکھ سکتی تھی۔ ایرج، تمہیں نہیں اندازہ کہ میں تم سے کتنا عشق کرتا ہوں، میں تمہاری خاطر سب کچھ کر سکتا ہوں، اور تم نہیں جانتے سجاد گیلانی کہ ایرج شمیز گیلانی سے کس حد تک عشق کرتی ہے، اور اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں سب کو ختم کر دوں گا، اور اگر تم نے مجھ سے شادی کا نام لیا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اگر ایرج فاطمہ سجاد گیلانی کی کمزوری تھی تو پھر یہ کمزوری ہی صحیح۔ کل شام کو میں تم سے نکاح کروں گا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم مجھے کیسے روکتی ہو۔ سجاد شاہ کہتے ساتھ نکل گیا تھا۔ ایرج بیبے اور ابا کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کا موبائل لے گیا تھا، اب وہ شمیز کو کیسے بتائے؟ استانی جی، ہاں، انہی کے نمبر سے وہ رابطہ کر سکتی ہے۔ رجو پتر، ابا نے اسے بلایا۔ ابا، آپ چل کر میرے کمرے میں بیٹھے، میں بس ابھی آئی۔ پر تیرا کمرہ؟ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ بیبے اور ابا کو اس کا کمرہ کیوں کر پتا ہوگا۔ ایرج ان کو خود ہی اوپر چھوڑ کر آئی۔ ایرج جب استانی جی کے کمرے میں داخل ہونے لگی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ کمرہ بند تھا۔ ایرج نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شاہینہ اندر ہی تھی اور بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ استانی جی، دروازہ کھولیں۔ ایرج کی آواز سن کر وہ دروازے کے پاس آئی۔ ایرج، باہر کیا ہوا ہے؟ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ شاہینہ اب دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بہت کچھ ہوا ہے، میں کہتی تھی نا شمیز کی موت کے پیچھے یہ سجاد ہے، آپ نہیں مانتی تھی۔ ایرج، ہوا کیا ہے؟ شاہینہ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ گھٹیا شخص مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایرج اب نفرت بھرے لہجے میں شاہینہ کو بتا رہی تھی۔ شاہینہ تو یہ سن کر ہی حیران رہ چکی تھی۔ اگر وہ یہ بات کرتی کہ سجاد اسے غلام بنا کر رکھنا چاہتا تو وہ شاید بآسانی مان جاتی، لیکن سجاد ایرج سے شادی کا کہہ رہا تھا۔ شاہینہ کو یقین نہ آیا۔ آپ حسین انکل کو فون کریں، وہ آ جائیں۔ ایرج، میرے پاس فون نہیں ہے، سجاد لے جا چکا ہے۔ ایرج نے بے ساختہ سر پر ہاتھ مارا۔ اوہ میرے خدایا! ٹھیک ہے استانی جی، آپ سے میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اگر شاہ نے فون کر دیا میرے نمبر پر تو؟ ایرج کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، لیکن دل میں ایک امید کا دیا جل رہا تھا کہ حسین انکل آنے والے ہیں۔ ایرج اپنے کمرے میں گئی۔ بیبے اور ابا وہیں موجود تھے۔ رجو، تو کتنی بدل گئی ہے؟ بیبے اس کے قریب آئی تھی، وہ جو پریشان حال سی کھڑی تھی۔ بیبے، کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو آنے کی؟ ایرج پریشانی کی حالت میں بولی۔ رجو، تیرے پر اتنی مصیبت آ گئی تے اسی کیوں نہ آندے؟ بیبے، اب زیادہ مشکل میں پڑ چکی ہوں۔ ایرج انہیں کیسے بتا دیتی شمیز تو زندہ ہے۔ ایرج نے محسوس کیا تھا اس کا ابا شرم سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ایرج اس کے پاس جا کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ کیوں پریشان ہے ابا؟ ایرج اپنے باپ کے گھٹنوں کے ساتھ لگ گئی۔ رجو پتر، مینوں معاف کر دے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے والد اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ ابا، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کس چیز کی معافی؟ ایرج نے اپنے باپ کے ہاتھ پکڑے۔ بیبے اپنے پلو سے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ ابا، تو نے میرا کبھی برا نہیں سوچا، میرا اچھا چاہا۔ طریقہ کچھ غلط تھا، لیکن سوچا تو اپنی اولاد کا ہی اچھا۔ لیکن ابا، ایک بات میں نے سیکھی ہے، انسان کو اولاد کی خاطر غلط راستے اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس اولاد نے قبر میں ساتھ نہیں جانا۔ مثال سامنے ہے سجاد شاہ۔ رجو، میں نے تیرے ابا کو بڑا منع کرتی تھی، پر بیبے اب اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔
ईरज उठकर बेबे को गले लगाया। बेबे, अब्बा ने मेरा निकाह शुमेश शाह से करके अपना फर्ज अदा कर दिया। शुमेश गिलानी से अच्छा शौहर शायद ही मुझे कभी मिल सकता। अब उसकी बेबे मजीद रो दी थी। अल्लाह शाह नु जन्नत नसीब करे। उफ। ईरज बेबे के अल्फाज सुनकर जुबान दांत तले दबा गई। अब क्या बताऊं, जिंदा है वो। ईरज मोहज सोच सकी। पुत्र, अब सज्जाद शाह की करेगा। अब्बा वो जो मर्जी कर ले, जीत हक की ही होगी। बातिल शुरू से हारता आया है, अब भी हार जाएगा। ईरज को एक यकीन था, अपने रब की जात पर यकीन था। शुमेश, मैं कल ही वहां से होकर आया हूं, लेकिन हवेली में कोई नहीं था। हुसैन शहजाद उसे सुबह सुबह आगाह कर रहे थे। शुमेश जिस होटल में ठहरा था वो हुसैन शहजाद के दोस्त का होटल था। आप रात को ही वापस आ गए थे, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ईरज का फोन बंद जा रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। मुझे बाहर से मालूम हुआ कि आलिया के मायके में कोई मसला है, शायद सब वहां गए हुए हैं। हुसैन शहजाद अब खुद ही कहते कहते रुक गया। मेरे खुदाया, इसका मतलब वो झूठ था, क्योंकि कल से शहीना का फोन भी नहीं चल रहा। शुमेश अब अपनी घड़ी पहन चुका था। बस बहुत हो गया, मुझे वहां जाना होगा। शुमेश ने हल्के नीले रंग की शर्ट और नीचे सफेद जीन्स पहनी हुई थी। बाल वैसे ही माथे पर आ रहे थे। शुमेश, जल्दबाजी में हमाकत मत करो। हुसैन शहजाद ने शुमेश को रोका। फिर क्या करूं? मेरी बीवी वहां उस आदमी की दस्तरस में है। मैं चुपचाप बैठा रहूं? किसने कहा तुमसे चुप बैठने को? अब तक तरीके से चलते आ रहे हो, अब क्यों जल्दी कर रहे हो? आप समझ नहीं रहे, अगर हीरज को कुछ भी हुआ मैं जिंदा नहीं रहूंगा। शुमेश हारे हुए अंदाज में वहीं सोफे पर बैठ गया। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। शुमेश ने अपना मोबाइल निकाला। क्या करने लगे हो? हुसैन साहब ने पूछा। वो अब उसके सामने सोफे पर आकर बैठ गए थे। मैं अजान को कॉल करने लगा हूं, वहां सिर्फ वही है जो अब आगाह कर सकता है। शुमेश ने नंबर मिलाया तो उसका नंबर बंद जा रहा था। नंबर बंद है? चलो देखते हैं क्या करना है, तुम फिक्र न करो, सब बेहतर होगा। जी, लेकिन वो जानते थे इस वक्त उसको तसल्ली देना बेसूद था। ईरज सारी रात नहीं सो सकी थी। हुसैन अंकल क्यों नहीं आए थे अभी तक, जबकि शाह ने कहा था वो आ जाएंगे। शाहीना भी अभी तक बंद थी। सज्जाद आज न जाने क्या करने वाला था। वो हैरान थी, उसने अपने सगे बाप को कैद कर दिया था। उसकी बीवी आलिया वो ईरज को ही गलत समझ रही थी, और अम्मारा वो कहाँ थी? क्या उसे भी कैद कर दिया गया था? लेकिन इसको क्यों कैद करना था? ईरज को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो किससे मदद मांगे। शुमेश ने अगर फोन कर दिया हुआ तो वो कल वाले कपड़ों में ही थी। हवेली की खिड़कियों तक को ताले लगा दिए जा चुके थे। आज उसे सही मानों में जेल लगी थी ये हवेली। ईरज के बेबे और अब्बा उसी के कमरे में थे, जबकि वो सारी रात वहां से भाग जाने का तरीका ढूंढती रही। छत पर जाने वाले रास्ते पर भी ताला लगा था और चाबियां यकीनन बीना के पास थीं, और बीना से उसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो उसके लिए कुछ करेगी। रज्जो पुत्र, कुछ खा ले, सारे दिन की भूखी है। ईरज जो इधर उधर कमरे में चक्कर काट रही थी, उसने बेबे की तरफ देखा। कौन बताए इनको, इसकी जिंदगी उसे खत्म होती महसूस हो रही थी। अब्बा, आपका मोबाइल किधर है? ईरज को फौरन से अब्बा के मोबाइल का याद आया। रशीद जो बेड पर बैठा था एकदम से कुछ याद करने लगा। पुत्रो ते सामान इच्छिए। अब्बा, आपका सामान कहाँ है? ईरज ने एक लम्हा जाया किए बगैर सवाल किया। वो तो नौकरों के कमरे में है। ईरज ने बेबसी से आंखें बंद की, मतलब वो भी बीना के पास होगा, लेकिन ये भी तो मुमकिन था कि सामान किसी ने देखा ही ना हो। अब्बा, बेबे, आप यही रुकना, मैं अभी आई। ईरज उनको कहते साथ बाहर की तरफ तेजी से आई थी। पाँव में कैंची चप्पल पहने वो तेज तेज कदम उठाती नीचे आई थी। कोई भी वहां मौजूद नहीं था। वो हवेली कितनी वीरान लग रही थी। ईरज ने एक गहरा सांस लिया। कितनी चहल पहल थी इस हवेली में, और अब वीरानी इसका मुकद्दर बन चुकी है शायद। उसने दिल में सोचा, यही तो होता आया है। कौन यहाँ सदा रहा है? किसका वक्त सदा का था? किसकी हुकूमत सदा की थी? यहाँ कहीं आए और कहीं गए।
اور نہ جانے کتنے آئیں، لیکن ایک دن آئے گا ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، سوائے ان کے جو اس نام کو کما جائیں گے، اور نام کمانے کے لیے خدا کا بندہ ہونا لازم تھا۔ ایرج نوکروں کے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہاں اسے بینا نظر آئی۔ مجھے میرے ابا اور بیبے کا سامان چاہیے، ایرج نے بینا سے کہا، جو وہاں ان کے کمرے میں کھڑی تھی۔ اچھا، پہنچ جائے گا، بینا نے جواب دیا۔ نہیں، میں خود لے کر جاؤں گی، سنا تم نے؟ مجھے بتاؤ کہاں ہے۔ ایرج نے اپنا لہجہ بالکل عام سا رکھا تھا تاکہ اسے ذرا بھی شک نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، وہ پڑھائے لے جاؤ، اس نے ایرج کو 2 ٹرنک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایرج نے اس جانب دیکھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ سامان اٹھا کر چل دی تھی۔ راستے میں اسے سجاد شاہ نظر آیا تھا، جو بینا کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ایرج نے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالی۔ سجاد نے اسے نظر انداز کیا اور سیدھا بینا کے کمرے میں گیا۔ کل تک اس حویلی کا کوئی بھی دروازہ کھڑکی میری اجازت کے بغیر نہ کھلے، سنا تم نے؟ سجاد نے اسے تنبیہ کی۔ بینا جو ڈری سی ایک طرف کھڑی تھی، اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ اور یہ یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی تم سے؟ اپنے والدین کا سامان لینے آئی تھی۔ تو تم نے اسے خود لے جانے دیا؟ گھر میں نوکر مر گئے تھے کیا؟ سجاد اس پر دھاڑا۔ شاہ جی، میں نے کہا تھا، لیکن رجو بی بی جی کہو اسے۔ سجاد نے ایک بار پھر سے غصے سے کہا۔ جی بی بی جی وہی، وہ خود ہی جلدی میں تھی، وہ نہیں مانی۔ کیوں؟ کس چیز کی جلدی میں؟ سجاد نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ جی پتہ نہیں۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ تم نے سامان دیکھا تھا؟ سجاد نے اب بینا سے سوال کیا۔ جی نہیں۔ سجاد کا دل کیا اسی لمحے بینا کے منہ پر چماٹ مارے۔ شمیز شاہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ایرج بار بار شمیز کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس کے بیبے اور ابا بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ ایرج، دروازہ کھولو، اس نے سجاد کی آواز سنی۔ اف، اس گھٹیا شخص کو معلوم بھی ہو گیا۔ رجو پتر دروازہ کھول دے، شاہ نے بہت غصہ ہو جانا ہے۔ اس کی بیبے آگے کو آئی۔ ایرج، تم نے دروازہ خود نہ کھولا تو میں خود لاک کھول کر آ جاؤں گا۔ کیا کروں؟ شمیز فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ اگر دروازہ کھول دیا تو سجاد نے موبائل لے لینا، اور یہی آخری سہارا ہے۔ ایرج کا سانس بند ہونے لگ گیا تھا، پسینہ اس کا بہنے لگ گیا تھا۔ بار بار وہ شمیز کو فون کر رہی تھی۔ ایرج، دروازہ کھولو، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، پتر کھول دے۔ اب اس کے ابا نے بولا تھا۔ ایرج ایک آخری بار پھر سے نمبر ملانے لگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ سجاد سامنے کھڑا تھا۔ ایرج کا موبائل ہاتھ سے گر گیا۔ اس کے ماں باپ کو یہاں سے لے کر جاؤ، اور شام تک نکاح نہیں ہو جاتا تب تک ان پر بندوق تان کر رکھنا، جب تک یہ مجھے قبول نہیں کر لیتی۔ سجاد اپنے بندوں کو کہہ رہا تھا۔ اس کی ماں کو ایک عورت نے پکڑ لیا تھا، اور باپ کو ایک آدمی نے، جس کا چہرہ نیچے تھا۔ بیبے، ابا، ایرج بے اختیار رو دی تھی۔ خدا کا قہر برسے گا تم پر سجاد شاہ، کسی کتے کی موت مرو گے تم۔ تمہاری قبر پر آنے والے کتوں کے سوا کوئی نہیں ہوں گے۔ ایرج کے بیبے اور ابا کو وہ لوگ لے گئے تھے، جبکہ سجاد نے اس کے بازوؤں سے سختی سے پکڑا تھا۔ تم سمجھ کیوں نہیں جاتی؟ عشق کرتا ہوں تم سے، زہر لگتا مجھے تمہارا عشق، لعنت بھیجنے کو دل کرتا اس عشق پر جو لوگوں کی جانیں لے کر حاصل کیا جائے، اور یہ اپنے ناپاک ہاتھ مجھے مت لگایا کرو۔ ایرج نے اسے زور سے دھکا دیا تھا۔ اگر تم آرام سے مان جاتی تو میں کسی کی جان نہ لیتا۔ تم جانتے ہو، ایک دن آئے گا جس دن تم اپنے کیے کی سزا بھگتو گے۔ تمہیں تو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ عالیہ جیسی تمہیں بیوی ملی، لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کوئی پیار کرنے والی بیوی ملے۔ تو تمہیں بنا رہا ہوں میں۔ ایرج ہنسی، کہا لگا کر ہنسی۔ ایرج کو شمیز گیلانی سے عشق ہے، وہ اس کے روم میں سما چکا ہے۔ اور تم سجاد، ارے تم تو دوبارہ پیدا ہو کر بھی آ جاؤ تو کبھی شمیز شاہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ بس کرو، اب ایک بار اور اس کا نام تمہارے منہ سے نہ سنو۔ شام کو تیار رہنا۔ اور یہ، اس نے فون زمین سے اٹھایا اور دیوار میں زور سے مارا جو ریزہ ریزہ ہو گیا۔
سجاد گیلانی اپنے باپ کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کی ماں اور باپ دونوں اس کمرے میں بند تھے۔ مجھے امید ہے آپ دونوں میرے نکاح میں آنا پسند کریں گے، اس لیے آپ یہیں بہتر ہیں، سجاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ علی شاہ کا غرور تھا جو کہ اب خاک میں مل چکا تھا۔ علی شاہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کی خاطر اس نے اپنا ایمان بیچا تھا، جس کی خاطر وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھنے کا روادار نہیں تھا، جو اس کا مان تھا۔ یہ مجھے میرے اس جرم کی سزا مل رہی ہے جو ظلم میں نے اپنی بیٹیوں پر کیے۔ دلکش کا قاتل ہونے کے ناطے میری یہی سزا بنتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا سجاد، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جو تم آج کر رہے ہو یہی تمہارے سامنے آئے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن آئے گا ضرور۔ تم اس لڑکی سے نکاح کر رہے ہو، کر لو، لیکن وہ عدت میں ہے، یہ ظلم مت کرو، اس کی عدت پوری ہو جانے دو، ہاں، تاکہ تب تک وہ مجھ سے دور چلی جائے۔ ایک چیز جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں سجاد، اگر وہ لڑکی تمہاری قسمت میں نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے تمہاری قسمت نہیں بنا سکتی۔ سجاد اب اپنے باپ کی مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا اور کمرے کو تالا لگا دیا گیا۔ یہ ہے اولاد کی خاطر ایمان بیچنے کا نتیجہ، یہ ہے بیٹا، علی شاہ نے اپنی بیوی امارہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو رو رہی تھی۔ شاہ جی، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ اپنی تباہی کو خود بلا رہا ہے۔ وہ لڑکی اسے کبھی سکھ نہیں دے گی، اور عالیہ وہ بھی چھوڑ جائے گی۔ یہ سب اس مالک کے کھیل ہیں امارہ۔ میں آج اسی حویلی میں قید کر دیا گیا ہوں جہاں میں اکڑ کر چلتا تھا۔ میرے غرور کو اس نے خاک میں ملایا، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے بڑھ کر غرور کرنے والا کوئی نہیں، بڑائی صرف اسی کی ہے۔ علی شاہ نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے خدا کی طرف اشارہ کیا۔ سجاد گیلانی، اگر آج تم نے اس لڑکی سے نکاح کیا تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ عالیہ اسے دروازے میں روک رہی تھی۔ سجاد شاہ بالکل تیار تھا، لال رنگ کی شیروانی پہنے وہ تیار ہو کر نکل رہا تھا جب اسے عالیہ نے روکا۔ دیکھو، پہلی بات تو تم میری پسند نہیں ہو، تمہیں اس گھر میں اپنے مقاصد کے لیے لایا گیا تھا، اور جن کے مقاصد تھے ان میں سے ایک قید ہے اور ایک پاگل۔ سجاد طنزیہ مسکرایا۔ اب تم کسی کام کی نہیں ہو، جانا چاہتی ہو تو شوق سے جاؤ، ہاں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، لیکن تم چاہتی ہو تو ابھی طلاق دے دیتا ہوں۔ عالیہ پر تو یہ انکشاف ہی سب سے بھاری تھا کہ وہ ایک ایسے رشتے میں جڑی تھی جو مقاصد کی بنیاد پر قائم تھا۔ اب اس کی اوقات کچھ نہیں تھی۔ سجاد باہر نکل چکا تھا جبکہ وہ لڑکی پر قیامت ڈھا کر گیا تھا۔ میں مقاصد کے لیے استعمال ہوئی؟ یا اللہ، یہ کیسا انکشاف تھا! مجھ بے گناہ کو اس کھیل کا حصہ بنانے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے، لیکن میری زندگی برباد کر دی۔ عالیہ روتے روتے دروازے کو پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ سسکیاں اس کی کمرے میں گونج رہی تھیں۔ شام کے وقت اس حویلی کے لان کو سجایا جا چکا تھا۔ وہاں صرف ایک سٹیج بنایا گیا تھا، کوئی کرسیاں نہیں تھیں، بس حویلی کی سجاوٹ کروائی گئی تھی۔ شام کے وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایرج کا دل بیٹھ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ بھی کرے اور وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ ایرج اپنے کمرے کو بند کر کے بیٹھی تھی، وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کسی ایسی دنیا چلی جائے جہاں اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ کیسے وہ ایک نکاح شدہ لڑکی ہو کر کسی اور سے نکاح کر سکتی، اور سجاد گیلانی کو کیسے اس کے مقصد میں کامیابی ہونے دے سکتی ہے؟ یا اللہ، اب آپ ہی میری مدد کریں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایرج ابھی وہیں بیٹھی تھی جب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ کون ہے؟ ایرج نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ تمہیں باہر بلایا جا رہا ہے۔ میں نہیں آؤں گی، مر جاؤں گی، لیکن باہر نہیں آؤں گی، ایرج نے زور سے چیختے ہوئے کہا۔ ایرج، باہر آ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں زبردستی باہر لایا جائے۔ ایرج نے بیڈ پر پڑا سرخ جوڑا دیکھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ لال جوڑا کچھ دیر پہلے اسے بینا دے کر گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میری زندگی میں لال جوڑا اگر میں کسی کے لیے پہن سکتی ہوں تو وہ شمیش شاہ ہے، میرا شوہر ہے، میں آگ لگا دوں گی اسے۔ ایرج نے وہ لال جوڑا وہاں سے اٹھایا اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے دو لڑکیاں کھڑی تھیں۔
میڈم آپ کو تیار کرنا ہے۔ کیا بکواس ہے؟ ایرج انہیں ایک طرف کرتی نیچے اتر گئی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں آئی تھی۔ وہ لال قیمتی جوڑا اس نے کچن کے فرش پر پھینک دیا۔ وہاں بینا، سجاد اور 2 نوکرانیاں اور موجود تھیں۔ ایرج کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سجاد اور بینا بھاگ کر اس کے پیچھے آئے تھے۔ ایرج کے ہاتھ میں ماچس تھی۔ ایک قدم آگے بڑھایا تو میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو سجاد شاہ، میں صرف اور صرف شمیش شاہ کی ہوں۔ ایرج ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ ایرج اچھا دیکھو، رکھو اسے، جیسے تم کہو گی ویسے ہوگا۔ سجاد اب آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہیں رک جاؤ سجاد، میں جلا لوں گی خود کو۔ ایرج نے ماچس کی تیلی جلا لی تھی۔ ایرج پھینک دو اسے، دیکھو ہم باہر جا رہے ہیں۔ ایرج نے وہ تیلی سوٹ پر پھینک دی تھی۔ سوٹ میں آگ بھڑک چکی تھی۔ وہ لال جوڑا اب ان دونوں کے درمیان جل رہا تھا۔ ایرج کچن کے فرش پر روتے روتے بیٹھ چکی تھی۔ سجاد دوسری جانب سے اس کے پاس آیا تھا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، تم غلیظ ہو۔ ایرج رو رہی تھی اور سجاد سے دور ہو گئی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ بالکل لگ گئی تھی۔ سجاد اب اس تک آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیوں کرتی ہو اس سے اتنی محبت؟ سجاد کی آنکھوں میں اب دکھ تھا، درد تھا جو شاید وہی سمجھ سکتا تھا۔ کیونکہ یہ زندگی ان کے نام کر دی، ایرج نے روتے ہوئے کہا۔ سجاد شاہ تم ایک قاتل ہو، اپنی بہن کے قاتل ہو، ہر اس شخص کے قاتل ہو جس نے تمہاری وجہ سے جینا چھوڑ دیا۔ تم تو اپنی بیوی کے قاتل ہو۔ ایرج کے منہ سے اس کے لیے زہر ہی نکل سکتا تھا۔ مت تیار ہو، ایسے ہی لے جاؤں گا تمہیں۔ اس نے ایرج کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اسے زبردستی اٹھا لیا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو سجاد شاہ، میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ سجاد اسے زبردستی پکڑے ہوئے حال میں لے آیا تھا۔ بینا کو اشارہ کر کے دروازہ کھولنے کو کہا گیا تھا، جو اس نے کھول دیا تھا۔ باہر لان کو سجایا گیا تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس سے بھی زیادہ تیزی سے ایرج کے آنسو گر رہے تھے۔ نہیں کروں گی یہ نکاح، مار دو گے تب بھی نہیں، ایرج چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماں باپ کی لاشیں دیکھ سکتی ہو؟ سجاد نے اطمینان سے اس سے پوچھا تھا، اور ایک تصویر اس کے آگے کی جہاں ایک آدمی اس کی ماں اور باپ پر بندوق لیے کھڑا تھا۔ بیبے، ابا، ایرج نے سجاد شاہ کو دیکھا۔ کچھ مہینے پہلے اس نے ایک شخص کو غلط پہچانا تھا۔ وہ ہیرا تھا اور اس نے ایک شخص کو پیتل سمجھ لیا تھا، لیکن آج جو اس کے سامنے کھڑا تھا اس کو اس نے بالکل ٹھیک پہچانا تھا۔ اس کا دل کوئلے کی طرح سیاہ تھا، اس کے دل میں میل ہی میل تھا۔ یہ حقیقت میں شیطان تھا۔ ایرج رونا چاہتی تھی لیکن اب اس کی آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایک پھندا تھا جو اس کے گلے میں باندھ دیا گیا تھا۔ اس ٹھنڈی ہوا میں اسے سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ابھی مولوی صاحب آئیں گے اور نکاح پڑھوائیں گے، تم نے خاموشی سے رضامندی دے دینی، اس سے پہلے کہ ایک اور شخص کا میں قاتل بنوں۔ سجاد ایرج کو تنبیہ کرتا باہر نکل گیا۔ وہاں زینب اور بینا اس کے پاس تھیں۔ کتنی ظالم تھیں وہ! کیا انہیں اس کا درد نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا وہ اتنی شفاق تھیں؟ آئیں مولوی صاحب۔ سجاد شاہ کے ساتھ مولوی صاحب اور چند لوگ اندر آ رہے تھے۔ آؤ ایرج۔ سجاد نے ایرج کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے سٹیج پر بٹھایا۔ چلے مولوی صاحب، شروع کریں نکاح۔ سجاد نے مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کو کہا۔ ایرج فاطمہ ولد رشید، تمہارا نکاح سجاد گیلانی ولد علی گیلانی کے ساتھ، یہ پوری حویلی بطور حق مہر دی جاتی ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایرج کی نظریں گیٹ کی جانب تھی، جیسے معجزے کا انتظار کر رہی ہو۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا اس کا وجود اس تیز ہوا میں کہیں اڑ جائے گا۔ کوئی تو ہو جو اسے اس گناہ سے بچا لے، کوئی تو ہو۔ سوال دہرایا گیا۔ ایرج فاطمہ ولد رشید، تمہارا نکاح سجاد گیلانی ولد علی گیلانی کے ساتھ، یہ پوری حویلی بطور حق مہر دی جاتی ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایرج خاموش رہی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مسل رہی تھی۔ ایرج، یہ آخری دفعہ ہے، اگر تم نے ہاں نہ کہا تو میں تمہارے باپ کو مارنے کا پیغام بھجوا دوں گا۔ سب لوگ پریشان تھے، حتیٰ کہ مولوی صاحب نے بھی اب پہلو بدلا۔
ایرج فاطمہ ولد رشید، تمہارا نکاح سجاد گیلانی ولد علی گیلانی کے ساتھ یہ پوری حویلی بطور حق مہر دی جاتی ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نہیں، جواب آیا تھا۔ ہواؤں کا رخ بدل گیا تھا۔ وہاں لان میں لگے سبز پودے ہوا کے ساتھ رقص کر رہے تھے۔ ایرج نے اپنی نم پلکیں اوپر اٹھائیں۔ کون تھا جس نے ہواؤں کا رخ بدل دیا؟ کون آیا تھا؟ سجاد گیلانی طیش میں اٹھا۔ وہاں سٹیج پر بیٹھے اس کے دوست اور مولوی صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایرج نے سجاد کے چہرے کو دیکھا جس کا رنگ بدل چکا تھا۔ پھر اس نے گیٹ کی جانب دیکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے حلق سے زور سے ایک چیخ نکلی تھی جو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر روکی تھی۔ ایرج اونچا اونچا رونے لگ گئی تھی، لیکن آواز منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے دب گئی تھی۔ ایرج بھاگ کر سامنے کھڑے شخص کی طرف جانا چاہتی تھی، لیکن کسی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ لیکن سامنے سے وہ شخص چل کر آگے جا چکا تھا۔ نہیں، اس کو یہ نکاح قبول ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا شوہر یعنی کہ شومیز گیلانی زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے۔ شومیز کے چہرے پر بلا کی مسکراہٹ تھی۔ ہاتھ دونوں سینے پر باندھے اطمینان سے چلتا ہوا وہ ان کے نزدیک آ رہا تھا۔ اوہ، تو یہ سب جھوٹ تھا، بکواس تھی سب، تم زندہ تھے۔ سجاد نے جیسے اب یقین کر لیا تھا اور ایرج کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا تھا۔ کزن، تمہیں کیا لگا تھا؟ تم مجھے مارنے کے لیے پلان کرو گے اور تم مجھے مار دو گے؟ جب تک وہ خدا میری موت نہیں لکھتا تو تم جیسے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شومیز کے چہرے کی مسکراہٹ سجاد گیلانی کو اندر تک جلا گئی تھی۔ اور شومیز، تمہیں کیا لگتا سجاد نے کچی چال چلی ہے؟ سجاد کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے، تم زندہ ہو، اب تو کھیل کا اور بھی مزہ آئے گا۔ سجاد کا کہا اس تیز چلتی ہوا میں گونجا۔ اپنے سو کالڈ شوہر سے کہو تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے۔ ایرج نے بے یقینی سے سجاد شاہ کو دیکھا۔ شومیز کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا بکواس ہے سجاد، تم واقعی ہی پاگل ہو چکے ہو۔ شومیز نے جھنجلا کر کہا، ہاں میں پاگل ہو چکا ہوں اور ایرج کے پیچھے پاگل ہو چکا ہوں۔ اگر تم نے اس کو طلاق نہ دی تو میں اس کے ماں باپ کا وہ حال کروں گا جو دنیا کو دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ ایرج شومیز کو دیکھ کر اب مزید رونے لگ چکی تھی۔ وہ کتنی بے بس ہو گئی تھی۔ شومیز نے بے ساختہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ سید شومیز گیلانی، تم تو دوسروں کے لیے روشنی لاتے ہو نا۔ اب 2 لوگوں کی جان تمہاری ضد کی وجہ سے اندھیرے میں چلی جائے گی، تو اسے طلاق۔ شومیز نے ایرج کو دیکھا، ایرج نے شومیز کو دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ آنسو تھم چکے تھے یا شاید سیلاب آنے کا انتظار تھا۔ طلاق؟ وہ مر جائے گی تو کیا بس یہی تک تھا ان کا ساتھ؟ ہوا شاید رک گئی تھی، سب ساکت تھے۔ اگر کچھ زور زور سے چل رہا تھا تو وہ ایرج اور شومیز کی دھڑکنیں تھیں، جن کی آوازیں وہ بخوب سن سکتے تھے۔ شومیز گیلانی، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور نہ میں اس ڈرامے کو مزید برداشت کروں گا، جلدی کرو۔ سجاد بکواس کرنے میں مصروف تھا۔ ایرج فاطمہ، کانپتے ہوئے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، نہیں شاہ، ہاں جلدی دو۔ ایرج نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایرج فاطمہ ولد رشید۔ ایرج کو لگا کوئی بہت تیز طوفان آنے کی کوئی پیشن گوئی کر رہا، جس طوفان میں اس کا سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔ میں سید شومیز گیلانی۔ شومیز کے دماغ میں سائیں ہونے لگی تھی۔ وہ آج اپنی دنیا کو ختم کرنے جا رہا تھا۔ تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں نے بے ساختہ ادھر دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ ایرج اسی لمحے بھاگ کر اس جانب گئی تھی۔ اس کی بیبے اور ابا سلامت کھڑے تھے۔ سجاد کے چہرے کے رنگ ایک دم بدل گئے۔ غصہ سے پڑتا لال چہرہ لیے اس نے حویلی کے دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں ایرج اپنی بیبے کے گلے لگ کر اونچا رو رہی تھی۔ بہت گھٹیا بیبے یہ سجاد شاہ۔ حویلی کے دروازے سے باہر اب عالیہ بھی آ چکی تھی۔ داخلی دروازے اب کھل چکا تھا، لیکن ابا اور بیبے کو باہر نکالنے والا کون تھا؟ ایرج نے پیچھے کی جانب دیکھا۔ بینا آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔
اس نے ایرج کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ معاف کر دو ایرج، میں تمہارا ساتھ ویسے نہیں دے سکتی تھی، لیکن آزادی کی جنگ مجھے بھی لڑنی ہے۔ بابا جان، اماں جلدی باہر آ جائیں۔ رباب اپنے باپ کے باندھے ہوئے ہاتھ کھول رہی تھی۔ علی شاہ شرمندگی سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ بیٹا جس کی خاطر انہوں نے اتنا سب کیا، وہ انہیں باندھ کر چلا گیا تھا، جبکہ یہ بیٹی جس کی خوشیوں کے دشمن وہ خود تھے، وہ انہیں آج وہاں سے آزاد کروا رہی تھی۔ رباب میری بچی، مجھے معاف کر دینا۔ علی شاہ نے رباب سے معافی مانگی تھی۔ بابا جان، بیٹیاں باپ کو معاف نہیں کرتی، بلکہ ان کو اپنے دل کا بادشاہ بنا کر رکھتی ہیں۔ آپ میرے دل میں بستے ہیں اور یہاں آپ کی جگہ سب سے اوپر ہے۔ علی شاہ نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، بھائی جان کا گناہ گار ہوں، شمیس کا گناہ گار ہوں، اس کا قاتل ہوں۔ وہ زندہ ہے بابا۔ رباب نے جیسے ہی یہ خبر ان دونوں کو دی تھی، وہ دونوں حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کہاں ہے شمیس؟ کہاں؟ باہر ہے۔ حسین شہزاد ایک بھاری پولیس کی نفری کے ساتھ حویلی کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ سجاد تو یہ منظر دیکھ کر ہی گڑبڑا گیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکال لیا تھا۔ ٹھیک ہے، طلاق نہیں دیتے تو ایسے ہی ٹھیک ہے۔ سجاد نے وہیں سٹیج پر کھڑے ہی پستول کا رخ شمیس کی جانب کر دیا۔ ایرج جو اپنے اماں اور ابا کے پاس کھڑی تھی، اب اس منظر کو دیکھ کر شمیس کی جانب بھاگی تھی۔ سجاد شاہ، آپ پستول رکھ دیں، نہیں تو، ایس ایچ او نے کہا تھا۔ نہیں تو کیا؟ ہاں، سجاد نے ایس ایچ او کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شمیس اس سے تقریباً 14 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ایرج بالکل شمیس کے قریب آ چکی تھی۔ سجاد نے ٹریگر پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا تھا۔ 1 2 3 سیکنڈ، چند لمحوں سب کی زندگیاں ساکت ہو گئیں۔ گولی لگ چکی تھی اور وہ زمین پر گر چکی تھی۔ شمیس نے جلدی سے اسے گود میں لیا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، تکلیف اس کے چہرے پر تھی۔ تم آگے کیوں آ گئی؟ شمیس کو بچانے کے لیے فاطمہ کو تو آنا ہی تھا، وہ تکلیف میں کراہ رہی تھی۔ شمیس اسے اٹھانے لگا، وہ اسے اسپتال لے جانا چاہتا تھا۔ نہیں شمیس، کہیں مت لے جاؤ بس۔ اس کی سانس اب رک رہی تھی۔ بس ایک احسان کر دو۔ شمیس بے ساختہ رو پڑا تھا۔ ایک آخری احسان، بولو۔ شمیس نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے رو رہا تھا، اس کے لیے جس نے اس کی زندگی 5 سال تک جھوٹ کے پردے میں رکھی۔ بس مجھے مسلمان کر دو، تمہارا مذہب بہت خوبصورت ہے، میں جان گئی۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا تھا کہ اسے سمجھ تک نہیں آئی تھی، کسی کو بھی وہاں سمجھ نہیں آئی تھی اینا کب اس کے سامنے آ گئی تھی۔ سب حیرانی کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سجاد نے ایک گولی اور چلانی چاہی، لیکن اب کسی نے اس کے ہاتھ پر نشانہ باندھ کر گولی چلائی تھی، جس سے اس کے ہاتھ میں پکڑا پستول زمین بوس ہوا تھا اور درد سے کراہ کر رہ گیا تھا۔ اور یہ گولی چلانے والا اور کوئی نہیں، اس کا باپ تھا، وہ علی گیلانی تھا۔ مجھے کلمہ پڑھا دو، آج میں دل سے اس خوبصورت مذہب پر ایمان لانے آئی ہوں۔ شمیس پھیکا سا مسکرایا تھا اور وہ بھی تکلیف میں مسکرا دی تھی۔ اشہد ان، شمیس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اشہد ان، وہ اس کے پیچھے پیچھے دہرا رہی تھی۔ تکلیف اس کی آنکھوں سے واضح تھی۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ۔ تکلیف کے باعث ایک ایک لفظ وہ علیحدہ علیحدہ ادا کر رہی تھی۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد عبدہ ورسولہ۔ بہت تکلیف میں اس نے یہ سب کہا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب وہ انگلش میں اس سے ترجمہ کروا رہا تھا۔
اس منظر کو دیکھ کر سب کی آنکھیں اشک بار تھیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بس یہی وہ آخری الفاظ تھے جو فاطمہ نے ادا کیے تھے۔ ہاں، اس کا نام اب فاطمہ ہی تو ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ ایس ایچ او صاحب، آپ لے جائیں اس قاتل کو، علی شاہ حکم دے رہے تھے۔ سجاد اپنی ہار دے چکا تھا، وہ ہار چکا تھا، حق کی جیت ہو چکی تھی اور باطل ہار چکا تھا۔ آج پھر سے ایک سید نے مسلمانوں کے لیے مثال پیدا کر دی تھی کہ باطل کے خلاف لڑا جاتا ہے، جھکا نہیں جاتا۔ شمیز گیلانی، تمہاری قسمت میں تو ویسے ہی غلام عورتیں ہیں، پہلے تمہاری ماں غلام، اب بیوی۔ سجاد کی آواز پر سب کے سب ایک دم منجمد ہو گئے تھے۔ کون غلام؟ کیسی غلام؟ شمیز کی ماں غلام؟ کیسے؟ یہ کیا بکواس تھی؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ شمیز کی گود میں اب بھی فاطمہ تھی۔ بکواس نہیں، پوچھنا ذرا اپنے اس ماموں جان سے، باپ تو تمہارا ویسے ہی پاگل ہو چکا ہے۔ لے جائیں آپ اسے، بغیرت انسان کو، علی شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ فاطمہ کی تدفین ہو چکی تھی، رات کا وقت تھا، شمیز گیلانی اپنے کمرے میں موجود تھا۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں سمجھتا تھا 5 سال میری زندگی جھوٹ تھی، لیکن میری تو ساری زندگی جھوٹ تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کی تصویر تھی جسے وہ اپنی ماں سمجھتا آیا تھا، لیکن وہ تو اس کی ماں تھی ہی نہیں۔ اسی لیے مجھے اس حویلی میں نہیں رکھا گیا تھا تاکہ مجھ پر یہ راز افشا نہ ہو جائے۔ کیا یہی وجہ تھی؟ شمیز کمرے میں اندھیرا کر کے بیٹھا تھا۔ ایک دم سے دروازہ کھلا تھا، روشنی اندر آئی تھی، اور اس روشنی میں چلتے ہوئے کوئی اندر آیا تھا۔ وہ اسے محسوس کر سکتا تھا۔ وہی تو تھی جو اسے اندھیروں سے باہر لاتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے والی ٹرے تھی۔ ایرج نے کمرے میں روشنی نہیں کی تھی۔ وہ شمیز کے پاس فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ کھانا اس نے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایرج نے اسے خاموش پایا تو بولی، سوچ رہا ہوں خدا نے تمہیں ہی میرے نصیب میں کیوں لکھا، شاید اس لیے کہ ہم میں بہت سی باتیں مشترکہ تھیں۔ اور کیا باتیں مشترکہ ہیں ہم میں؟ ایرج نے سوال کیا۔ وہ اندھیرے میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ یہی کہ تمہیں غلام بنا کر خریدا گیا اور ساری زندگی تمہاری دھوکے میں گزری، اور میں ایک غلام کا بیٹا بن کر پیدا ہوا اور ساری زندگی جھوٹ میں گزری۔ وہ ایرج کا چہرہ دیکھ سکتا تھا کیونکہ باہر سے آنے والی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ شاہ، آپ جانتے ہیں اگر ایسے نہ ہوتا تو شاید ہم ایک دوسرے کی تقدیر میں نہ لکھے جاتے، تو ہمیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہاں اس نے ہمیں اس آزمائش کے قابل سمجھا۔ شمیز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نہیں جانتا تم میرے کس اچھے کرم کی جزا ہو، لیکن خدا نے مجھے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اچھی بیوی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی جو آنکھوں ہی آنکھوں میں سارے غم سمیٹ لے۔ اچھا کزن، کھانا کھا لو، ایرج نے اسے وہاں سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ کزن؟ ہاں کزن ہی، مجھے تو آج پتہ لگا تم ماموں کے بھانجے ہو۔ ہاں، اور تم پھپھو کی بھتیجی۔ شمیز مسکرایا تھا۔ اس میں ہنر تھا، وہ اسے ہنسا سکتی تھی، وہی تھی جو اسے ہنسا سکتی تھی۔ اس کے بعد ایرج نے کمرے کی بتیاں جلا دیں۔ ویسے پھپھو کا نام رابو ہے، ابا نے بتایا۔ ایرج خود ہی بتاتے بتاتے چپ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہم کل اڈنی برا جا رہے ہیں۔ پر کیوں؟ شمیز تو ایک دم سے اس کے فیصلے پر حیران رہ گیا تھا۔ وہ میں چاہتی ہوں کہ بڑے شاہ کا علاج وہاں سے ہو۔ ہاں ایرج، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بابا کو وہاں لے جانا چاہیے۔ شمیز نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ایڈنبرا کی ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا تھا۔ ایرج اور شمیز آج اپنے گھر آئے تھے۔ وہ اپنے آشیانے میں آ چکے تھے۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا، وہ خوبصورت سا گھر
जहाँ एक सुकून था। ईरज शनावर शाह को ऊपर अपने कमरे में शिफ्ट कर चुकी थी। उनका सामान उसने सारा इधर रख दिया था और अपना सामान उसकी जगह तो अब शुमेस के कमरे में थी। शनावर शाह की हालत अब भी वैसी ही थी, बिल्कुल बच्चों की तरह। आज शाम के लिए आपके लिए सरप्राइज भी है, ईरज ने मुस्कुराते हुए कहा। शुमेस और वो अपने कमरे में थे जब ईरज उसे एक सरप्राइज देने का बता रही थी। कैसा सरप्राइज? शुमेस ने उसे नासमझी से देखा। बस एक है ना, तैयार रहना। ईरज अब उसे तंग करने का इरादा रखती थी। ईरज बता दो। शुमेस अब बजिद था। बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करते हो अंग्रेज शाह। आज ईरज ने उसका नाक खींचा था। हाँ, क्योंकि दिलचस्प लड़की के साथ जिद करने में मजा आता है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि डोर बेल हुई। उफ, आते साथ कौन आ गया? ईरज ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। चलो चल कर देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे आए थे। ईरज ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने एक भारी भरकम औरत खड़ी थी और उसके पीछे एक लड़की थी जिसका सर शर्म से झुका हुआ था। अरे, सरप्राइज तो खुद चल कर आ गया। ईरज की बात पर सब ने उसे नासमझी से देखा था। ईरज, ये तो वही निमरा है। शुमेस ने ईरज को देखा। हाँ शाह, ये वही निमरा है। आए, आप अंदर आए। ईरज ने मुस्कुराते हुए उस औरत का हाथ पकड़ा और अंदर बुलाया। आ जाए ना निमरा, तुम भी आओ। ईरज का ये रवैया देखकर निमरा मजीद शर्मसार हुई थी। ईरज उनको लिविंग रूम में ले आई थी। आप बैठें, उसने रुबाब को बैठने को कहा। ईरज बच्चे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरी बेटी। अभी वो कुछ और कहती, ईरज ने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। आप बैठे, मैं अभी आई। ईरज वहां से रूपोश हो गई। शुमेस हाथ सीने पर बांधे कोने में लगकर खड़ा हो गया। निम्रा तो उनसे आंखें मिलाने के काबिल भी नहीं थी। बेटा, मैं नहीं जानती थी मेरी बेटी ने ये सब किया। मैं इसकी तरफ से माफ़ी। रुबाब के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए थे। सामने एक आदमी डरा सहमा ईरज के पीछे खड़ा था। कौन था वो? शाह था वो। हवेली का बड़ा शाह था। शाह जी? रुबाब जो बैठी थी बमुश्किल वो खड़ी हो पाई थी। अपने सामने खड़े वजूद को देखकर उसने गहरा सांस अपने अंदर खींचा था। शुमेस तो उन्हें इस तरह हैरान देखकर ही परेशान हो गया था। और ईरज, वो क्यों बाबा जान को यहाँ लाई थी? शाह जी? वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती शनावर शाह की तरफ बढ़ी थी। वो तो उसे पहचान ही नहीं पाया था। उसने कब पहचाना था? वो शनावर शाह था। वो शनावर शाह था ही कब? वो कोई और ही था। वो तो कोई बहुत मासूम था। रुबाब? शनावर शाह ने बस यही कहा था और फिर डरते डरते पीछे हो गए। रुबाब, मुझे माफ कर दो। शुमेस ने ईरज की तरफ देखा जो इन दोनों को देखकर नम आंखें लिए एक तरफ खड़ी थी। निम्रा की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इस शख्स की तस्वीर तो उसने बचपन से देखी थी जिसे वो मरा हुआ समझती थी। ये तो उसका बाप था। ये शनावर शाह है। रुबाब ने ईरज से पूछा जिसने असबात में सर हिलाया। ये शाह जी हैं? तो ये उनका बेटा, ये मेरा बेटा है। रुबाब ने अब शुमेस की जानिब देखा था जो इस सब को समझने से कासिर था। जी, ये आपका बेटा है शुमेस गिलानी, ये आप ही का बेटा है। शुमेस दीवाना वार अपनी माँ के गिर्द लिपटा था। ईरज शनावर शाह को खुद ही ऊपर ले गई थी। न जाने कितनी ही देर इस घर में लोग रोए थे। कोई खामोश आंसू रो रहा था तो कोई ऊंचा। वो सब लिविंग रूम में बैठे थे। ईरज सबके लिए चाय बनाकर लाई थी। तुम्हारा बाप इस हवेली की रिवायत को ख़त्म करना चाहता था शुमेस, लेकिन तुम्हारे दादा जान बहुत जालिम थे। तुम्हारे बाप ने मुझसे निकाह कर लिया था। छुप के ये निकाह किया गया था क्योंकि वो जानते थे अगर हैदर शाह को इस बात का इल्म हुआ तो वो किसी को नहीं बख्शेंगे। तुम्हारे बाप की शादी तुम्हारे दादा जान ने एक नामी ग्रामी ख़ानदान में कर दी थी, लेकिन इससे कोई बच्चा नहीं हुआ था और फिर तुमने जन्म लिया। तुम्हें मुझसे छीन कर उसे दे दिया गया था। वो तुम्हें लेकर लाहौर चली गई थी और फिर निम्रा पैदा होने वाली हुई तो हमें अल्ट्रासाउंड में पता चल चुका था कि बेटी है। तुम्हारे वालिद जानते थे कि अगर निम्रा वहाँ रही तो उसका निकाह भी कुरान से कर दिया जाएगा।
اس لیے انہوں نے مجھے اسی وقت حویلی سے نکلوا دیا تھا تاکہ ان کی بیٹی پر یہ ظلم نہ ہو۔ وہ ہمیں خرچہ بھجواتے تھے لیکن کبھی بات نہیں ہوتی تھی۔ اچھا چلیں پرانی باتیں چھوڑیں، میں تو یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جاندیاں، میری ساس میری پھپھو پلس استانی بن گئی، انگریزی بھی تو سکھائی۔ ایرج کی بات پر وہاں سب نے کہہ کہا لگایا تھا سوائے نمرا کے۔ ایرج تم مجھے معاف کر دو گی نا؟ ہاں ہاں کر دیا، یہی سوچ کر دیا کہ میری ننند بھی روایتی نندوں کی طرح ہی تھی۔ نمرا پھر سے ہنس دی۔ ننند سے بڑھ کر تم میری کزن بھی ہو، نمرا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ رشید بھائی کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے اور چنگے بھلے ہیں، ایرج نے چائے کی پیالی اب انہیں پکڑاتے ہوئے کہا۔ آسمان پر کالے گہرے بادل چھا چکے تھے۔ ایڈنبرا کی ٹھنڈ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن یہ ٹھنڈ ہی تو ایڈنبرا کی شان تھی، اور آج وہ وہاں آئے کھڑے تھے جہاں مل کر ان دونوں نے آنا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈالا اور ایک پیکٹ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جو کاسل کے بالکل مخالف تھی۔ وہ اس وقت ہیل روڈ محل کے باغیچے میں کھڑا نئے انداز سے اپنی ملکہ کو پرپوز کرنے والا تھا۔ کالی شیشوں والی قمیض پر سفید سویٹر پہنے، سرخ پڑتی ناک کے ساتھ وہ اسے تک رہی تھی۔ کالا پراندہ اس کی کمر پر گر رہا تھا، اور یہ پراندہ ہی تو اس شخصیت کی شان تھا۔ اس کی گندمی رنگت، پنجابی طرز کے کپڑوں، اور اس پراندے پر ہی تو وہ مرتا تھا۔ سامنے گھٹنوں پر جھکا ہوا شخص اس کے سامنے ایک لفافہ کیے کھڑا تھا۔ وہ لفافہ گول سا تھا۔ وہاں بہت سے لوگ ارد گرد کھڑے اس کارروائی کو دیکھ رہے تھے، اور یقیناً وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب انگریز شاہ کی دلچسپ لڑکی اس لفافے کو پکڑے گی۔ ایرج فاطمہ، کیا مجھے یہ حق دو گی کہ میں ہر مہینے تمہیں ایسی چوڑیاں تحفے میں دے سکوں؟ اس نے وہ لفافہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ تیز ہوا سے ایرج کا کالا دوپٹہ اڑ رہا تھا۔ ایرج نے وہ گول لفافہ کھولا۔ سب لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں۔ ایرج کے چہرے کی خوشی اس کی آنکھوں میں پھیلتی ہوئی مسکراہٹ شمیز گیلانی کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس لفافے میں سے لال رنگ کی کانچ کی چوڑیاں نکلی تھیں۔ اس نے اب اس شخص کو دیکھا تھا جو کسی کے لیے کالے رنگ کا تھا، کسی کے لیے سفید رنگ کا ثابت ہوا، کسی کے لیے لال رنگ کا ثابت ہوا۔ غرض اسے جس نے جیسا جانا وہ ویسے رنگ کا ثابت ہوا، لیکن بہت سے رنگ تھے جو ابھی اس کے کوئی نہیں پہچان سکا تھا، شاید وہ خود بھی۔ ابھی تو بہت سے رنگ تھے جو آسمان کے باقی تھے، ابھی تو کہانی باقی تھی، ابھی تو زندگی باقی تھی، ابھی تو رنگ باقی تھے، ابھی تو صفات باقی تھیں۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ آج کا ناول ختم ہوا۔ امید ہے کہ یہ ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار تو آج ضرور کیجیے گا۔ آپ کی رائے سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہر بندہ ویڈیو کو لائک ضرور کرے۔ آپ کے لیے اتنی لمبی ایپیسوڈ لے کر آیا ہوں، آپ کے شکوے گلے بھی تو دور کیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔